السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مد کے اجمالی احکام، اور مد کے تفصیلی احکام میں سے بھی کچھ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اجمالی کا مطلب ہوتا ہے مجموعی طور پر، مختصراً، یعنی شارٹ ٹرمز میں جو مد کے احکام ہوتے ہیں انہیں ہم مد کے اجمالی احکام کہیں گے۔ مد کے اجمالی احکام میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے محل مد کو۔ محل کہتے ہیں کسی بھی جگہ کو، کسی ٹھکانے کو، کسی مقام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محل مد کا کیا مطلب ہے؟ مد کا مقام، مد کی جگہ، یعنی وہ جگہ جہاں پر مد کی جاتی ہے۔ مد کے معنی چونکہ ہوتے ہیں کھینچنا یا لمبا کرنا، یعنی ایک اپنی حرکت سے بڑھا کر پڑھنا، تو اسے ہم کہتے ہیں مد، ٹھیک ہے۔ تو وہ جگہ جہاں پر مد کی جاتی ہے اسے ہم کہیں گے محل مد، یعنی کہ جو مد بننے کی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ محل مدب کیا ہے یہ آپ پہلے بیسک کورس میں کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ آج جتنا بھی کورس ٹاپک ہم کریں گے بس اس میں ٹرمز اور یوز کی گئی ہیں، کیونکہ آپ ایڈوانس لیول کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر ٹرمز کو ڈفرینٹ ویز کے ساتھ آپ کے سامنے ڈیفائن کیا گیا ہے، لیکن یہ سب چیزیں آپ نے بیسک کورس میں کی ہوئی ہیں۔ چلیے جی، محل مد حروف مدہ یا حروف لین کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف مدہ، واو مدہ یا یا مدہ، اور واو لین اور یا لین، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم کہتے ہیں محل مد۔ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں کہ آپ سب کو معلوم ہے، خالی الف سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ یہاں پر جو یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے، یعنی ماقبل یعنی پہلے زبر ہو۔ اب الف ساکن بے جھٹکے کا مطلب یہ ہے کہ اگر الف کے اوپر جزم کی علامت لگی ہوئی ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے اور اس پر جھٹکا دیا جاتا ہے، جبکہ جو الف سے پہلے زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی الف مدہ کے جو شکل میں الف ہے یہ ہوتا ساکن ہی ہے، لیکن اس پر سکون کی علامت لگی نہیں ہوتی۔ الف مدہ کا الف ساکن ہی ہوتا ہے لیکن اس پر سکون کی علامت نہیں لگی ہوتی، اسی لیے اس کو الف ساکن تو بولا جاتا ہے لیکن جھٹکے والا ساکن نہیں۔ جھٹکے والا ساکن یہ ہوگا جو کہ حمزہ بن جائے گا، اور یہ ساکن، یہ جو الف ساکن ہے یہ بے جھٹکے ہے، یعنی جھٹکے کے بغیر ہے، تو اسے ہم کہیں گے الف مدہ، جیسے قال، ٹھیک ہے۔ قا الف مدہ کو پھر ہم دو حرکات کھینچ کر لمبا کرتے ہیں۔ اسی طرح واو مدہ کو دیکھیں کب بنتا ہے، واو ساکن سے پہلے جب سے پیش آ جائے تو واو مدہ بنتا ہے، اس کو بھی دو حرکات کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ بن جاتی ہے، اس کو بھی ہم دو حرکات کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس تین حروف مدہ ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں محل مد میں شامل ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حروف لین کو۔ حروف لین بھی محل مد میں شامل ہیں۔ دو ہی حروف لین ہوتے ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہے۔ اب اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ حروف لین یعنی واو لین اور واو مدہ میں، اور یا لین اور یا مدہ میں، تو آپ کے پاس سمپل سا قاعدہ ہے کہ لین کا ورڈ جب بھی آ جائے تو اس کا واو لین ہو تو واو ساکن سے پہلے زبر ہی ہوگی، یا لین ہو تو یا ساکن سے پہلے زبر ہی ہوگی۔ لین کے لیے ہمیشہ زبر ہی یوز کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ حروف مدہ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی، ٹھیک۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ محل مد تو ہم نے دیکھ لیے کہ حروف مدہ یا حروف لین یہ ہیں محل مد، مد بننے کی جگہ ہیں جہاں پر جس مقام پر مد کی جاتی ہے، یعنی انہی مقام پر، انہی جگہوں پر مد کی جاتی ہے جب یہ قاعدے بن جاتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور پھر اسی طرح واو لین یا لین بن جائے تو یہ مد کی جگہ ہوتے ہیں، محل مد ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سبب مد۔ اب یہ جو سبب مد ہے نا، یہ بڑی مد، یعنی اس حروف مدہ حروف لین سے بھی بڑی مد کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سبب مد تین ہوتے ہیں، یا تو حمزہ ہوگا، یا سکون، یا تشدید، ٹھیک ہے۔ تو یہ کب آئیں گے؟ یہ محل مد کے بعد ہی سبب مد آئیں گے تو بڑی مد بنے گی، ٹھیک ہے۔ اگر محل مد کے بعد سبب مد نہ ہو، یعنی حروف مدہ یا حروف لین کے بعد ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو وہ چھوٹی مد رہے گی، وہ محل مد ہی رہیں گے، وہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا واو لین اور یا لین ہی رہیں گے۔ لیکن اگر سبب مد آ گئے ہیں تو وہ بڑی مد بن جائے گی، اور وہ کون سی مد بنے گی وہ ان کی کنڈیشن پر، ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے سبب مد کی مثالیں جیسے کہ جاء، قالوا آمنا، ٹھیک ہے، حمزہ آ جائے، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے
تو یہ سبب بن گیا، حمزہ جو ہے وہ مد کو بڑا کرنے کے لیے سبب بن گیا، یعنی حروف مدہ اٹ سیلف 2 کاؤنٹس تھے، لیکن اس کو مزید بڑا کرنے کے لیے حمزہ سبب بن گیا، اس کی وجہ بن گیا کہ اب یہ اس سے بھی بڑی مد ہوگی، 2 حرکات سے لمبی مد ہوگی۔ سکون آ جائے تو تب بھی 2 حرکات سے بڑھ جاتی ہے مد کی مقدار، 2 حرکات سے لمبی پڑھی جاتی ہے۔ اگر تشدید آ جائے حروف مدہ یا حروف لین کے بعد، تب بھی کیا ہوتا ہے کہ حروف مدہ کی مقدار 2 حرکات سے بڑھ کر اس کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو محل مد کیا ہے کہ مد بننے کی جگہ یا مقام، ٹھیک ہے، اور سبب مد کیا ہے جس کی وجہ سے محل مد کو اور زیادہ کھینچ کر لمبا کیا جاتا ہے، لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، وہ سبب بنتے ہیں، وہ وجہ بنتے ہیں، اور وہ سبب کتنے ہیں، وہ کتنی وجوہات ہیں، 3، حمزہ، سکون یا تشدید، ان میں سے کچھ بھی آ جائے تو یہ سبب مد ہے اور بڑی مد ہوگی۔ چلیے چھوٹی مد کا قاعدہ دیکھیے کہ محل مد کے بعد سبب مد نہ ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو یہ چھوٹی مد ہوگی، یعنی عام روٹین کی مد ہوگی جو کہ حروف مدہ وغیرہ کہلاتے ہیں، قال، قیل، قولو، ٹھیک ہے، یہ حروف مدہ ہی رہیں گے، چھوٹی مد رہے گی، سبب مد نہیں آیا۔ حروف مدہ کے بعد نہ حمزہ ہے، نہ سکون ہے، نہ تشدید ہے، تو مد بڑی کرنے کی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی سبب بھی نہیں ہے یہاں پر کہ مد کو بڑا کیا جائے، یہ بس چھوٹی ہی مد رہے گی، یہ محل مد ہی ہے۔ اچھا جی، بڑی مد کا قاعدہ کیا ہے کہ محل مد کے بعد اگر سبب مد ہو تو بڑی مد ہوگی، ٹھیک ہے، سبب مد یعنی حمزہ بھی ہو سکتا ہے، سکون بھی ہو سکتا ہے، اور تشدید بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ کو یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حروف مدہ کے بعد یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے، ساکن حرف لام نظر آ رہا ہے، پھر تشدید جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، یعنی حمزہ، سکون، تشدید کچھ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی حمزہ ہے، تو یہ بڑی مد بننے کے قاعدے بن جاتے ہیں۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا نوٹ ہے کہ اگر محل مد کے بعد سکون عارضی ہو، یعنی اصل سکون کی علامت نہ لگی ہو بلکہ ہم نے خود سے اس حرف کو ساکن کرنا ہو، یعنی وقف کی صورت میں ہو، جیسے کہ الرجیم، یعنی الرجیم ہی تھا نا، میم کے نیچے کسرہ، تو ہم نے خود سے اس کو سکون لگایا تو وہ سکون عارضی بن گیا، الرجیم، الرحیم، نستعین، من خوف، والصیف، ٹھیک ہے، تو الرجیم، الرحیم، نستعین، یہ تو ہیں حروف مدہ، اور من خوف والصیف یہ دونوں ہیں حروف لین۔ تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اگر اس طرح سے یہ آ جائیں تو ان میں چھوٹی مد بھی ہو سکتی ہے، بڑی مد بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہم حروف مدہ کی مقدار میں بھی پڑھ سکتے ہیں، الرجیم، الرحیم، نستعین، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بڑی مد بھی کر سکتے ہیں، الرجیم، الرحیم، نستعین، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح من خوف والصیف، لیکن ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، جیسے کہ یہ تینوں مثالوں میں ہے، تو بڑی مد کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر حروف لین کے بعد سکون عارضی لیں ہم، یعنی وقف کریں، تو چھوٹی مد ہی رہنا زیادہ بہتر ہے، جیسے من خوف، من خوف والصیف، ٹھیک ہے، اتنا ہی کرنا بہتر ہے، اور اگر یہ والے حروف مدہ کے بعد والی اگزامپل ہوں تو ان کو بڑی مد کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، الرجیم، الرحیم، نستعین، ٹھیک ہے۔ چلیے جی، اب ہم دیکھیں گے مد کے تفصیلی احکام۔ مد کے معنی ہوتے ہیں، لغوی معنی ہوتے ہیں کھینچنا یا لمبا کرنا یا دراز کرنا، اصطلاحی معنی ہے حروف مدہ یا حروف لین پر آواز کا دراز کرنا، ٹھیک ہے، یعنی محل مد پر آواز کا دراز کرنا، ٹھیک، وہ یہ مد کے تفصیلی احکام میں اس کی اصطلاحی معنی ہے۔ مد کی اقسام دیکھتے ہیں، ایک ہوتی ہے مد اصلی اور دوسری ہوتی ہے مد فرعی، ٹھیک ہے۔ مد اصلی جو اپنی ذاتی مقدار کے، اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جاتی ہے، یہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، یعنی یہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کسی بھی سبب پر، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ، بلکہ اس کے لیے ہے ہی نہیں کہ کوئی اس کا سبب بنے، حمزہ آئے یا سکون آئے یا تشدید آئے تو ہی یہ مد ہوگی، بلکہ یہ اصل میں اپنا مقام خود رکھتی ہے، یہ اصلی مد ہوتی ہے، یہاں پر مد کرنا لازم ہی ہوتا ہے، آپ نے یہاں پر اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں کر رہی، اس کا قاعدہ پورا ہو گیا ہے، تو یہاں پر یہ مد ہوگی، جس کو کہ ہم مد اصلی کہتے ہیں، اس کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مد فرعی کی طرف چلتے ہیں، ایسی مد جو اپنی ذاتی اور اصلی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے، یہ اس سبب پر موقوف ہوتی ہے، یعنی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آگے کوئی سبب آ گیا ہے، اگر تو کوئی حروف مدہ یا حروف لین کے بعد کوئی سبب آ گیا، اور سبب کون سے تھے، حمزہ یا سکون یا تشدید، ان میں سے کوئی بھی سبب آ گیا
تو پھر بڑی مد بھی ہوگی اور اس کو مد فرعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس مد کو مد فرعی کہتے ہیں. یہ اپنی ذاتی اور اصلی مقدار سے پھر بڑھا کر پڑھی جاتی ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد ہی آئیں گے نا، یا حروف لین کے بعد، تو ان کی اصلی اور ذاتی مقدار پھر بڑھ جائے گی، اور اس کے بڑھنے کی وجہ یہاں پہ موجود ہوگی، ان کے سبب کی وجہ سے ہی ان کی مقدار بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو مد فرعی کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. مد کی کچھ مقداریں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر جو ہے وہ ہم کہیں کہ طول کرنی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 6 حرکات، 6 کاؤنٹ. آپ نے 6 سیکنڈ تک اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں طول. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ٹرمز یاد کر لینی ہے. سب سے بڑی مد یعنی 6 حرکات کو کہتے ہیں طول، اور 4 حرکات کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں توسط. توسط کہتے ہیں درمیانے کو، طول کہتے ہیں لمبے کو. ٹھیک ہے، سب سے لمبی مد. ٹھیک ہے، تو وہ 6 حرکات جتنی ہوتی ہے طول، تو یہاں پر 6 کاؤنٹ. اور توسط کہتے ہیں درمیانے کو، وسط سے نکلا یہ. ٹھیک ہے، تو درمیانی جو ہوتی ہے مد وہ کتنی ہوتی ہے؟ 4 حرکات، 4 کاؤنٹس، 4 سیکنڈ. ٹھیک ہے، اور قصر، قصر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 حرکات جتنی ہوتی ہے قصر کی مقدار. اور اگر ہم کہیں کہ اس کی مقدار قصر ہے، اس کی مقدار توسط ہے، اس کی مقدار طول ہے، تو آپ کو یہ کاؤنٹس پتا ہونے چاہیے کہ ان میں کتنی کتنی کاؤنٹس ہوتی ہیں مد کی مقداروں میں. چلیے جی، آگے چلتے ہیں. مد فرعی کی اب مزید اقسام دیکھتے ہیں، کیونکہ اب ہم مد کے تفصیلی احکام دیکھ رہے ہیں. تو اس کی اجمالاً 4 قسمیں ہیں. 4 قسمیں ہیں، یعنی نمبر 1 واجب، مد جائز، مد لازم اور مد عارض. ٹھیک ہے، یہ چاروں اقسام انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ان میں سے یہ موسٹلی آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہم ڈفرنٹ ٹرمز کے ساتھ ان کو یاد کریں گے. تو دیکھیے، مد واجب کو مد متصل بھی کہتے ہیں. اچھا، اس کو متصل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں حمزہ جو ہے وہ ایک ہی کلمے میں جڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو، اسی کلمے میں ہو، تو یہ کیا ہوگی؟ مد واجب متصل ہوگی. متصل اس لیے کہتے ہیں، متصل کے میننگ ہے جڑا ہوا ہونا. تو یہاں پر اس مد میں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں جڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کی مقدار جو ہے وہ 4 حرکات ہی ہوگی. 4 حرکات اس کو پڑھنا واجب ہوتا ہے. اس کی مقدار توسط ہوتی ہے، یعنی توسط کی کاؤنٹس کتنی ہیں؟ 4 حرکات. ٹھیک، تو جیسے کہ جاء، یشاء، یہ مد واجب متصل ہے. واجب کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کو 4 حرکات پڑھنا واجب ہے. متصل اس لیے کہتے ہیں کہ حمزہ ایک ہی کلمے میں جڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھیں مد جائز منفصل. منفصل کا مطلب ہے فاصلے سے نکلا ہے، یہ الگ ہونا. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہے، الگ کلمے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ قالوا آمنا. اب حروف مدہ آخر میں ہے پچھلے کلمے کے، اور اگلے کلمے کے شروع میں ہے حمزہ. ٹھیک ہے، تو حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، الگ کلمے میں ہے، فاصلے پر ہے، اس لیے اس کو مد منفصل کہتے ہیں. اب جائز کیوں کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے، اس کی مقدار بھی توسط ہی ہے، 4 حرکات ہی ہوتی ہے بطریق شاطبی، لیکن اس کو بطریق جزری قصر سے پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی 2 حرکات پڑھنا بھی جائز ہے. تو کیونکہ اس میں 2 حرکات پڑھنا بھی جائز ہوتا ہے، اس لیے اس کو مد جائز منفصل کہتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے 2 حرکات جتنا پڑھنا ہے تو اس کے لیے ڈفرنٹ ٹرمز ہوتی ہیں جن کو آپ کو پھر مد نظر رکھنا ہوتا ہے. ہم یہاں پر سارے جو قواعد کر رہے ہیں فی الحال ہم شاطبی کے طریقے سے کر رہے ہیں، اس لیے شاطبی کا طریقہ ہے کہ مد جائز منفصل میں توسط کرنا ہے، تو ہم یہاں پر توسط سے ہی پڑھیں گے. یہ آپ کے نالج کے لیے بتایا گیا ہے کہ روایت حفص میں قصر کرنا بھی جائز ہوتا ہے، لیکن اگر آپ قصر کرتے ہیں تو اس کے ڈفرنٹ قواعد اور مختلف ہو جاتے ہیں. باقی چیزوں میں دھیان رکھنا ہوتا ہے قصر کے ساتھ. چلیے جی، اب ہم ان میں تھوڑا سا ڈفرنس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ یاد رکھنا آسان ہو کہ مد واجب متصل، مد جائز منفصل ہیں تو دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں، تو پھر ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ تو قاعدہ دیکھیے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو کیا ہے؟ مد واجب متصل ہوگی. حروف مدہ کے بعد حمزہ الگ کلمے میں ہو تو مد جائز منفصل ہوگی. یہ اسی کلمے میں ہے، یہ الگ کلمے میں ہے. پھر دیکھیے، حمزہ ایک کلمے میں جڑا ہوا ہو تو مد واجب متصل ہے، حمزہ الگ ہے تو مد جائز منفصل ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کی مقدار یہ ہے کہ 4 حرکات، یعنی مد واجب متصل کو 4 حرکات پڑھنا واجب ہے، اس لیے اس کا نام مد واجب ہے. پھر اس کے بعد مد جائز منفصل کو دیکھیں تو 4 حرکات کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھتے ہیں، لیکن 2 حرکات پڑھنا بھی جائز ہے، اس لیے اس کو مد جائز منفصل کہتے ہیں. ٹھیک، تو ہمارا آج کا لیکچر اتنا ہی تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے اور ہمارے لیے سیکھنا اور سکھانا بہت آسان کرے، ہمارے لیے اس وقت کو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے، ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.